حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ یکدم زور سے کھلا اور دو عورتیں عائشہ کو بازوؤں سے پکڑے اندر لائیں، جبکہ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اپنا آپ ان دونوں خواتین سے چھڑانا چاہتی تھی، لیکن وہ سیدھا اسے صوفے کے پاس لائی تھیں اور اسے ملک ہاشم کے سامنے زور سے دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر گری اور لمحہ بھر میں لاؤنج کا سکوت ٹوٹ گیا تھا۔ سامنے ملک ہاشم صوفے پر بیٹھا تھا، سفید چہرہ، مضبوط جبڑا اور آنکھوں میں سرد وقار۔ بلیک کوٹ کی چمک روشنی میں دمک رہی تھی۔ وہ مرد بظاہر پرسکون تھا، مگر اس کی نظریں زہریلے سکوت کی طرح کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ عائشہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں، چہرے پر آنسو اور مٹی کے داغ جڑے ہوئے تھے۔ وہ بمشکل اٹھنے ہی والی تھی کہ ملک ہاشم نے جھک کر اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ آہ! وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر حویلی سے بھاگنے کی؟ اس کی آواز میں ٹھہرا ہوا غصہ تھا۔ وہ چیخ نہیں رہا تھا، مگر لہجہ اتنا سخت کہ دیواروں نے بھی جیسے دم سادھ لیا تھا۔ وہ دونوں ملازمہ سر جھکائے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑی ہوئی تھیں۔ عائشہ نے سسکی لیتے ہوئے نظریں چرا لیں، مگر غصے سے بولی، ڈیل کے مطابق 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں، لیکن آپ نہ طلاق دے رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ ہماری ڈیل کے مطابق ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ بلا وجہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ملک ہاشم ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے قریب جھک کر بولا، ڈیل ابھی پوری نہیں ہوئی، جائیداد میرے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے تمہیں یہاں رہنا پڑے گا۔ میں تم سے کچھ اور نہیں مانگ رہا، صرف تمہیں یہاں رہنا ہے میری نظروں کے سامنے، کیونکہ دادا کی وصیت کے مطابق تم جب تک خوشحال ہونے کا ڈرامہ میرے ساتھ نہیں کرو گی مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تم تو بلا وجہ ہر وقت رونا دھونا ہی مچائے رکھتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولی، لیکن ہم نے طے کیا تھا کہ نکاح صرف دنیا دکھاوے کے لیے ہوگا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آزاد ہوں، بس 6 مہینے تک ساتھ رہنا ہے، لیکن آپ تو ہر حد پار کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کانٹریکٹ نہیں ہوتے۔ ہم صرف نام کے میاں بیوی تھے، لیکن آپ مجھ سے فائدہ لے رہے ہیں۔ آپ مجھے بخش کیوں نہیں دیتے؟ حقوق لینے کی بات کانٹریکٹ میں کہیں درج نہیں تھی۔ ملک ہاشم کی آنکھیں ایک لمحے کو سنجیدہ ہوئیں، پھر وہ اچانک جھکا اور اس کا جبڑا مضبوطی سے دبوچ لیا۔ چپ رہو۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ عائشہ کے ہونٹ کانپ گئے تھے۔ اگر یہاں سے جانا ہے تو میرے پورے 10 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں تھما دو، پھر تم آزاد ہو، ورنہ یہ حویلی تمہارا قید خانہ ہے، اور میں قید کرنے والا میرے سامنے کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی، سمجھ آئی؟ 10 لاکھ روپے کبھی کما کر بتاؤ، پھر پوچھوں گا یہ پیسے کتنے ہوتے ہیں۔ عائشہ نے آنکھیں میچ لیں، درد سے لب کپکپا گئے۔ کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ کمرے میں چند لمحوں تک صرف اس کی ہچیوں کی آواز گونجتی رہی تھی۔ اپنا آپ اس آدمی کے سامنے اسے ہمیشہ ہی بہت بے بس محسوس ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص اس سے کئی گنا طاقتور ہے۔ ملک ہاشم پیچھے مڑتے ہوئے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اس کو اس کے کمرے میں چھوڑا، اور خبردار دوبارہ دروازے کے قریب بھی نظر آئی تو نتیجہ تم سب جانتے ہو، تم سب کو نوکری سے نکال دوں گا۔ یہاں پیسے میں تم لوگوں کو حرام کھانے کے لیے نہیں دے رہا، اپنے گھر کی نگرانی اور یہاں کے کام کے دے رہا ہوں، سمجھ آئے؟ عائشہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے ہاتھ لگانے کی، خدا نے مجھے پاؤں عطا کیے ہیں، جا رہی ہوں خود ہی۔ یہ کہتے ہی وہ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر اندر کی ضد ابھی زندہ تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا شور، دل میں بغاوت کی دھڑکن۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس لمحے فانوس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، گیلے بالوں میں الجھا چمکتا آنسو، جیسے کسی شکستہ غرور کی آخری چمک ہو۔ ملک ہاشم نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا، غصے اور بے بسی کا مرکب، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس خاموش ہو گیا تھا اور اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز لاؤنج میں گونجی اور سب کچھ پھر سے ساکت ہو گیا۔ صرف ہاشم کی انگلیوں کے درمیان دبی سگریٹ کا دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا، جیسے اس گھر کے اندر جلتے ہوئے رازوں کی خوشبو ہو۔ چند لمحے بعد وہ ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، وقت سے اسے کھانا دے دینا، اور اگر مجھے معلوم ہوا یہ پورا دن بھوکی رہی ہے تو تم دونوں اپنا کہیں انتظام کر لینا، سمجھ آئی؟ یہ کہتی وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔
صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ ملک ہاشم کے دفتر کے باہر خاموشی تھی، مگر اندر فضا میں ایک انجانہ تناؤ جھول رہا تھا۔ چمکدار لکڑی کے دروازے پر سنہری تختی لگی تھی۔ ملک ہاشم CEO۔ وہ قدموں کی مضبوط چاپ کے ساتھ اندر داخل ہوا، جیسے اس کمرے میں سب کچھ اس کے اشارے پر سانس لیتا ہو۔ اس نے بلیک سوٹ کے بٹن کھولے، گھڑی اتاری اور سیدھا اپنی کرسٹل گلاس والی میز کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کمرے کی خوشبو تازہ کافی اور چمڑے کے فرنیچر کے امتزاج سے بھری تھی۔ سامنے بڑی کھڑکی سے شہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا، دھندلا سا نیلا آسمان، نیچے چلتی گاڑیاں، مگر اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر بھی ٹک نہیں رہی تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر 2 ہلکی دستکیں ہوئیں۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی تھی اور بلند آواز میں بولا، آ جاؤ۔ آواز میں وہی وقار مگر ہلکی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور احتشام اندر آیا۔ ہاشم کا پرسنل اسسٹنٹ، ہاتھ میں فائلیں، چہرے پر دباؤ۔ وہ ہمیشہ محتاط انداز میں چلتا تھا، مگر آج اسے قدم ذرا سست لگ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہاشم اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا خبر لائے ہو؟ دادا کی طرف سے؟ کیونکہ 2 دن سے اس نے احتشام کو اسی کام پر لگایا ہوا تھا۔ احتشام نے فائل میز پر رکھی اور آہستہ آواز میں بولا، سر، ساری پراپرٹی کے کاغذات آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتے ہیں تو کوئی قانونی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے دادا کی وصیت کے مطابق ان کا حکم مان لیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی ہاشم نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہا۔ اس کی انگلیاں میز پر ہلکی سی ٹک ٹک کر رہی تھیں، جیسے کوئی سوچ اس کے دماغ میں بار بار دستک دے رہی ہو۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر احتشام کو دیکھا، یہ بات تم خود تک محدود رکھنا۔ اگر یہ بات حویلی پہنچی، خاص طور پر عائشہ تک، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور قیمت پر یہ بات چھپنی رہنی چاہیے کہ کاغذات میرے نام ہو چکے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ احتشام کی سانس رک سی گئی۔ جی سر، لیکن وہ جھجکا، کانٹریکٹ کے مطابق آپ اور میڈم اب علیحدہ ہو سکتے ہیں، ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ ہاشم اچانک کرسی سے اٹھا، تم سمجھتے ہو؟ اس کی آواز اس بار سرد نہیں تھی، دہکتی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور میز کے پار آ کر احتشام کے قریب رک گیا۔ تمہارا کام سمجھنا نہیں ہے، تم میرے ملازم ہو اور ملازم صرف حکم پر چلتا ہے، رائے نہیں دیتا۔ سمجھ آئی؟ اور آئندہ کے بعد میرے حکم کے خلاف تم نے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احتشام نے نظریں جھکا لیں۔ یس سر، میں بس کچھ نہیں۔ ہاشم نے بات کاٹ دی، میں جب کہوں گا تب وہ عورت اس گھر سے جائے گی، نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد، اور تم یہ بات کسی کے کان تک نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر کسی بھی شخص کو معلوم ہو گیا، یقیناً یہ بات عائشہ تک پہنچ جائے گی، اور میں ابھی اسے خود سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہی شخص تھا جو عورتوں کے نام سے بھاگتا تھا، اور آج اپنی بیوی کو چھوڑنے کے خیال سے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں تک صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز باقی رہی۔ ہاشم نے گہرا سانس لیا، واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ پھر کافی کا مگ اٹھایا، مگر ہاتھ ہلکا سا لرز گیا۔ وہ لرزش شاید صرف خود کو محسوس ہوئی تھی۔ وہ مزید بولا، احتشام، فائل میز پر رکھ دو، اور ہاں، اگلے ہفتے کی بورڈ میٹنگ کے لیے تمام رپورٹس تیار رکھنا۔ ذاتی باتوں کا تذکرہ اگر دوبارہ کیا تو تمہاری کرسی خالی ہوگی۔ یہاں تم جیسی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کئی لوگ موجود ہیں، جو ضرورت مند بھی ہیں اور اہل بھی۔ احتشام نے آہستگی سے سر ہلایا۔ جی سر۔ وہ فائل میز پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہاشم نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، نظریں چھت پر ٹک گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے وہ سرد غرور چھنسا گیا تھا، شاید اندر کچھ ہل رہا تھا، ایک احساس جسے وہ ہر بار دبا دیتا تھا، لیکن آج اس خیال سے کہ وہ لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو سکتی ہے، اس خیال نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا، مگر سکرین پر کچھ دیکھ تک نہیں پایا تھا، صرف اپنے ہی الفاظ گونجتے رہے، جب کہوں گا تب وہ عورت اس گھر سے جائے گی۔ کمرے میں خاموشی بڑھتی گئی، جیسے دیواریں بھی جانتی ہوں کہ حکم دینے والا مرد خود اپنے حکم کا قیدی بن چکا ہے، جبکہ دوسری جانب کمرے میں ادھوری صبح کا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پردے آدھے ہٹے ہوئے تھے اور سورج کی ہلکی شعاعیں عائشہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے کافی دیر سے خلا میں دیکھ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے چہرے پر تھکن کی لکیر۔ میز پر ایک خالی کپ رکھا تھا جس میں کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ باہر باغ کے درختوں پر چڑیاں چہک رہی تھیں، مگر اس کے اندر کا شور سب آوازوں کو دبا رہا تھا۔ عائشہ آہستہ سے خود سے بولی،
10 لاکھ کے لیے میں نے یہ سب برداشت کیا، صرف 6 مہینے، بس 6 مہینے کا وعدہ تھا۔ اس کے لبوں سے ہلکی ہنسی نکلی، مگر وہ تلخی سے بھری تھی، اور اب وہی شخص جس نے کہا تھا طلاق دوں گا، اب آنکھیں پھیر کر قانون کا سہارا لے رہا تھا۔ یہ ظالم لوگ اس دنیا میں آتے کیوں ہیں؟ یار اب ان لوگوں کا حساب آپ الگ سے لینا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر ٹکیں جہاں ان دونوں کی ایک تصویر لگی تھی، شادی کے دن کی۔ ملک ہاشم کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اور اس کے اپنے چہرے پر گہری جھجک۔ اس نے اٹھ کر وہ فریم اتارا، چند لمحے تک دیکھا، پھر میز پر زور سے رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ دماغ غصے کے باعث پھٹ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سر جھکائے ادب سے بولی، بی بی جی، صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ اچھی طرح ناشتہ کر لیں، پھر آرام کر لیجیے۔ رات آپ کو ان کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ وہ غصے میں اٹھی اور اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، کیا کہا تم نے؟ ڈنر؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کہہ دو اپنے صاحب جی سے کہ ان کا حکم اب مجھ پر نہیں چلتا۔ کانٹریکٹ کے 6 مہینے ختم ہو چکے ہیں، اب میں قید نہیں، آزاد ہوں۔ میرا جب دل چاہے گا جاؤں گی، جب دل چاہے گا نہیں جاؤں گی۔ ملازمہ گھبرا کر بولی، بی بی جی آپ کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ صاحب جی کا حکم ہے، بس۔ وہ تو خاموش رہو، عائشہ چیخ کر بولی۔ ان کے ہر حکم کا مطلب زبردستی ہے۔ میں ان سے شادی اپنی مرضی سے نہیں، پیسوں کے لیے کی تھی۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ جب 6 مہینے پورے ہوں گے طلاق دے دیں گے، مگر اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ میں ہر شخص کو بتاؤں گی کہ ہمارے درمیان ایک عام زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے جو انسان توڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ خود کو سمجھتے کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں؟ انہوں نے 10 لاکھ دے کر مجھے خریدا نہیں ہے، یہ بات انہیں سمجھنی ہوگی۔ ملازمہ نے سر جھکا لیا اور نرمی سے بولی، بی بی جی صاحب جی غصے کے انسان ہیں، مگر دل برا نہیں ہے۔ شاید تھوڑا وقت مانگ رہے ہوں۔ ان کے دادا کے کاغذات کا معاملہ ابھی… کاغذات؟ عائشہ نے طنزیہ ہنسی۔ کاغذات کے لیے مجھ پر قبضہ کیا گیا ہے۔ میں ان کے لیے ایک شرط تھی، انسان نہیں، بس ایک مہرہ جو کھیل ختم ہونے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص مجھے پھینکنا بھی نہیں چاہ رہا۔ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بی بی جی آپ کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں؟ ملازمہ آہستہ سے بولی، اگر صاحب جی ناراض ہوئے تو ہونے دو ناراض۔ عائشہ کی آواز لرز گئی، مگر آنکھوں میں زیر چمکنے لگی تھی۔ میں اب کسی خوف میں نہیں رہوں گی۔ اگر اس بار انہوں نے مجھے روکا تو میں سب کو بتاؤں گی، میڈیا تک جاؤں گی، پولیس کے پاس جاؤں گی، چیخ کر کہوں گی کہ اس ملک ہاشم نے ایک عورت کو اپنی دولت کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ ملازمہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بی بی جی خدا را ایسی باتیں مت کیجیے۔ آپ نہیں جانتی صاحب جی کتنا غصہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے جو ان کے خلاف بولے۔ برداشت؟ عائشہ سرد لہجے میں بولی، میں 6 مہینے سے برداشت کر رہی ہوں، ان کے انداز، ان کے حکم، ان کی خاموش زیادتیاں۔ اب بس، اگر وہ انسان ہے تو میں بھی انسان ہوں، غلام نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر ہوا کے ساتھ پردے ہلنے لگے۔ عائشہ کا سانس بھاری تھا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ٹھہرا ہوا سکون آیا تھا۔ ملازمہ نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور آہستہ آواز میں بولی، میں جا رہی ہوں بی بی جی، لیکن خدا را غصہ مت کیجیے، دل نرم رکھیے، تبھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ آپ یاد رکھنا اگر آپ ملک ہاشم سے مقابلہ کریں گی تو صرف ہار جائیں گے۔ عائشہ نے رخ موڑ لیا۔ دل تب نرم ہوتا ہے جب کوئی اسے توڑے نہیں، اور رہی اس ملک ہاشم کی بات تو میں مکمل طور پر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا، کمرے میں اب صرف اس کے الفاظ باقی تھے، میں اب دنیا کو بتاؤں گی۔ ہوا کے ساتھ وہ جملہ کھڑکی سے باہر نکل گیا، جیسے قید خانے کی دیواروں سے پہلی درار پھوٹ پڑی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ کمرے کی فضا میں رات کی خاموشی بوجھل ہو چکی تھی۔ دیوار پر لگے کلاک کی سوئیاں ٹھیک 9 بجا رہی تھیں، باہر لان میں مدھم لائٹس جل رہی تھیں، اور کہیں دور کسی ملازم کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ملک ہاشم اندر داخل ہوا، گرے پینٹ کوٹ میں، بالوں پر ہلکی نمی، چہرے پر وہی سرد سکون جو اس کے غصے سے پہلے آیا کرتا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، سامنے بستر پر عائشہ بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرے پر تھکن اور ضد کی لکیر۔ وہ چپ چاپ بیٹھی، بس ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ ہاشم چند قدم آگے بڑھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے،
پرسکون مگر ٹھوس لہجے میں بولا، چلنا نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا 9 بجے ڈنر کے لیے نکلنا ہے۔ عائشہ نے چہرہ اٹھایا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اب 2 مہینے اوپر گزر گئے ہیں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ حویلی مجھے قید خانہ لگتی ہے۔ ہاشم نے ہلکی سی سانس کھینچی مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ میز کے قریب رکا، سگریٹ جلائی، دھواں چھت کی طرف چھوڑا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں تمہیں کھانا وقت پر ملتا ہے، کپڑے برانڈیز مل رہے ہیں، پیسے میں نے 10 لاکھ سے بھی زیادہ دیے ہیں، رہنے کے لیے حویلی، نوکر، سہولت، سب کچھ، پھر کیا کمی رہ گئی؟ عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ڈیل کے مطابق سب ختم ہو چکا ہے اور مجھے آپ بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ سب آسائشیں قید بن گئی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک سی آئی جیسے غصہ اندر کہیں بھڑکا ہو۔ وہ دھیرے سے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتا ہوا بولا، ڈیل 6 مہینے کی تھی مگر میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ یہ بات اب میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، سمجھ رہی ہو تم؟ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آواز بلند ہو گئی تھی، کیا مطلب؟ اگر آپ کا کام 6 سال بھی پورا نہ ہوا تو کیا آپ مجھے اسی طرح قید رکھیں گے؟ ہاشم نے قدم آگے بڑھایا، چہرے اس کے بالکل قریب لایا، آواز دھیمی مگر خطرناک انداز میں نکلی، ہاں رکھوں گا۔ 6 سال کیا 7 سال بھی لگ جائیں تم میرے ساتھ رہو گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تم میری لیگل بیوی ہو، کوئی مجھے تمہیں ساتھ رکھنے سے روک نہیں سکتا، سمجھ آئی؟ عائشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں انسان ہوں، آپ کی چیز نہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، اپنی زبان بند کر دو عائشہ، ورنہ میں تمہاری وہ تمام تصاویر وائرل کر دوں گا جو میرے لیپ ٹاپ میں قید ہیں، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میں کن تصاویر کی بات کر رہا ہوں۔ انداز معنی خیز تھا، یہ جملہ کمرے کی فضا کو برف میں بدل گیا۔ عائشہ کے ہونٹ کھلے رہ گئے، سانس اٹک گئی، نظریں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ کیا؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی، آپ اتنا گر سکتے ہیں؟ ہاشم نے جواب نہیں دیا، صرف ایک قدم پیچھے ہٹا، ٹائی سیدھی کی اور بہت معمولی انداز میں بولا، صرف 10 منٹ ہے، وہ ریڈ والی فراک پہن لو اور نیچے آ جاؤ، میں انتظار نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے لمحہ بھر کے لیے رک کر بولا، یاد رکھو تمہیں اب میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک پھر سے سنائی دینے لگی۔ وہ انسان اپنی گفتگو سے لاجواب نہیں کرتا تھا بلکہ اگلے شخص کو بے بس کر دیتا تھا۔ عائشہ نے جیسے خود کو زمین پر گرتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ چیخی نہیں، صرف دھیرے سے بولی، میں نے سوچا تھا 6 مہینے گزر جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، مگر یہاں تو قید اب شروع ہوئی ہے۔ کھڑکی کے باہر چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور وہ اس میں دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ ایک عورت جو دنیا کی سب آسائشوں میں قید تھی مگر دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ریسٹورنٹ کی روشنیاں نرم پیلے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھیں، جیسے شام کا سکون اندر اتر آیا ہو۔ دیواروں پر آویزاں فانوس ہلکی سی جلمل روشنی دے رہے تھے اور میزوں پر رکھے موم بتی دان چمکتے شیشوں کی طرح ماحول کو سنجیدہ مگر خوبصورت بنا رہے تھے۔ ریسٹورنٹ میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی مگر ان دونوں کے درمیان پھیلی خاموشی اتنی گہری تھی کہ کسی تیسرے شخص کو بھی محسوس ہو جاتی۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھی بیٹھی تھی، ہونٹ بھینچے، نظریں نیچے جھکائے، سامنے پلیٹ میں رکھا کھانا جیسے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہو۔ ملک ہاشم نے آہستگی سے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، کھانا شروع کرو۔ ملازمہ نے بتایا صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ اس کی آواز میں نرمی نہیں تھی بلکہ ایک حکم تھا، ایسا حکم جس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ وہ خاموش رہی، انگلیوں سے کانٹے کا سرا ہلایا مگر نوالا منہ تک نہیں لائی۔ ملک ہاشم نے گہری سانس لی، نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، دیکھو لڑکی، مجھے یہ ضد، یہ روٹنے کا انداز بالکل پسند نہیں۔ مجھے تم بالکل تندرست چاہیے ہو۔ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو یاد رکھنا میں بھی تمہارے ساتھ نرمی نہیں برتوں گا۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں، یہی کافی نہیں؟ ہاشم نے تھوڑا جھک کر کہا، تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں، اگر میں تمہیں طلاق دے دوں تو کہاں جاؤ گی؟ تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ وہ پہلی بار نظریں اٹھا کر بولی، سڑک پر رہ لوں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے۔
آپ نے میری تصویریں رکھی ہوئی ہیں اور ان سے مجھے بلیک میل کرتے ہیں۔ اس کی بات پر ریسٹورنٹ کی روشنی جیسے لمحے بھر کے لیے مدھم پڑ گئی۔ ہاشم کے چہرے پر ایک سرد طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں، کر رہا ہوں بلیک میل، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، خاموشی سے کھانا کھاؤ ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر لہجہ اس قدر سخت تھا کہ الفاظ کی ضرورت ہی نہ رہی۔ وہ تھوڑا سا کام گئی، پھر جیسے دل کے بوجھ کو دباتے ہوئے کانٹا اٹھایا اور آہستہ آہستہ نوالے منہ میں ڈالنے لگی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملک ہاشم اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، چہرے پر اطمینان، جیسے وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی کوٹ میں بے حد پر اعتماد لگ رہا تھا، مگر اس اعتماد کے نیچے ایک بے رحمی چھپی ہوئی تھی جو صرف وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسی دوران قریب سے گزرتا ایک جوڑا رک گیا، شاید دونوں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ وہ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے ہیں، میڈ فار ایچ ادر کپل۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے اندر جیسے کئی زخم ایک ساتھ جاگ گئے ہوں۔ وہ یکدم غصے سے بولی، ہم کوئی کپل نہیں ہیں۔ پورا حال جیسے لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، لوگوں کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ ملک ہاشم نے فوراً سخت نظروں سے اسے دیکھا، جیسے صرف نظر ہی کافی ہو اسے خاموش کرانے کے لیے۔ پھر مسکرا کر اس جوڑے سے کہا، شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔ جوڑا مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عائشہ نے بیزاری سے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، آئے بڑے شکریہ کہنے والے۔ ہاشم نے آہستگی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، پھر بہت دھیرے سے بولا، اپنی زبان قابو میں رکھو عائشہ، یہاں سب دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں چاہوں تو یہ پورا منظر تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، اسی لیے ہوش سے کام لو۔ میری معاشرے میں عزت ہے، اگر میری عزت پر ذرا بھی حرف آیا تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح دل میں اتر گئے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی، نوالا پلیٹ میں ہی رہ گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ریسٹورنٹ کی روشنیاں دھندلی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ بھی اس قید کے احساس میں ڈوب گئی ہوں۔ ہاشم اپنی نشست سے اٹھا، بل ادا کیا اور آہستہ سے بولا، چلو وقت ضائع مت کرو، اگلے 2 دن میں تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی، تمہارا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کرسی سے اٹھی، قدم بھاری تھے، نظریں جھکی ہوں۔ باہر سڑک پر گاڑی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور لمحہ بھر کو یوں لگا جیسے وہ خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی ہو۔ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک سوال گونج رہا تھا، آخر اس قید کی حد کب ختم ہوگی؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کے 2 بجے کا سناٹا جیسے پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں بس ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی اور کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا میں ذرا سا ہل رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی، سانسیں پرسکون، چہرے پر تھکن کے آثار، مگر اچانک جیسے کسی اندیکھے وجود نے خاموشی توڑ دی ہو۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ پہلے تو اس نے پہلو بدلا، کمبل اپنے چہرے تک کھینچ لیا، مگر پھر جب کسی کی گرم سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے دھندلی روشنی میں ملک ہاشم اس کے ساتھ قریب لیٹا ہوا تھا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کپکپائی، مگر اگلے لمحے غصے میں بدل گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، کمبل ایک طرف پھینکتے ہوئے بولی، یہ بدتمیزی ہے، بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو؟ ملک ہاشم نے پرسکون انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے تھام لیا۔ ٹھہرو، بات کرنے آیا ہوں۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے فوراً۔ ہاشم کی آنکھوں میں وہی سرد اعتماد تھا، آہستہ لیکن مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے کہنے سے چلا جاؤں گا؟ بہتر ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں چلانے کی عادت چھوڑ دو اور سکون سے میری بات سن لو۔ لیکن کچھ دیر تک وہ مزاحمت کرتی رہی تھی، مگر جب تھک گئی تو تلخ لہجے میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے بیٹھنا ہے نہیں، پہلے سنو۔ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی میں ان دونوں کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر غصے اور بے بسی کا ملا جلا تاثر تھا، جبکہ ہاشم کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سنجیدہ اور بے احساس لگ رہا تھا۔ ہاشم نے آہستہ سانس لی، تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکی، تمہیں ایک بات سمجھنی ہوگی، ابھی کچھ پروسیس باقی ہے۔ میری جائیداد بلاک ہو چکی ہے اور اس کے کاغذات آسانی سے میرے نام نہیں ہوں گے، اس لیے تمہیں کچھ مہینے میرے ساتھ مزید رہنا ہوگا۔ کیا؟ وہ چونکہ میں مزید نہیں رہ سکتی، جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، آپ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اب آپ کی کہانی ختم۔
کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں نے تم پر بہت کچھ خرچ کیا ہے، تمہیں سہولت دی، عزت دی، اب میں چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ مزید بڑھا دیا جائے، بدلے میں تمہیں 10 لاکھ اور دوں گا۔ صاف اور سیدھی بات، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ میں نے آپ سے صرف وقت کے مطابق وعدہ نبھایا تھا، آپ کے ساتھ رہنا میرے لیے سزا بن چکا ہے، مگر کیوں؟ وہ بولا، صرف ناپسند کرنا کوئی وجہ نہیں ہوتی، تم جانتی ہو تمہارا یہاں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، ناپسند کرنا ہی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ خود کو قید محسوس کرتی ہوں، آپ کے رویے میں نہ احترام ہے نہ احساس، بس حکم، دھونس اور دھمکی۔ میں انسان ہوں، آپ کی ملکیت نہیں۔ ملک ہاشم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی اور غصہ ابھرا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیب سے فون نکالا، مگر پھر رک گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ جھک کر آہستہ آواز میں بولا، یاد رکھنا تمہارا یہ لہجہ مجھے پسند نہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ تصویریں، جاؤ۔ وہ چیخی، کر دو وائرل، اب مجھے پرواہ نہیں، آپ ہر حد پار کر چکے ہیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور ہاشم کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے الجھن سی نمودار ہوئی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ تمہیں انجام کا اندازہ نہیں ہے عائشہ، وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے کمرے کی ہوا منجمد کر دی۔ وہ وہیں بستر کے کنارے بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور دماغ میں بس ایک سوال، کب تک وہ یہ سب تماش برداشت کرتی رہے گی؟ مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر اس نے تصویر وائرل کر دی تو اس کا کیا ہوگا، اور اسے ایک ڈر نے ہی اسے سہمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ پورا دن اس نے یہی سوچنے میں لگا دیا تھا کہ کس طرح اسے وہ پورا فولڈر ڈیلیٹ کرنا ہے جس میں اس نے اس کی تصویریں رکھی ہیں، اور اسے صرف ایک پل نظر آیا، لیپ ٹاپ کھولنا اور اس میں سب ڈیلیٹ کر دینا۔ اور اب وہ مکمل تیاری کے ساتھ اس کے کمرے کے سامنے اور کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ دبے پاؤں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، لمحے بھر کو ٹھٹکی، پھر نظریں چاروں طرف دوڑائیں۔ خالی کمرہ، خاموش فضا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی، وہ متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر نائٹ سٹینڈ پر گئی جہاں لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ اس نے اپنی سانس روکی اور آن کر دیا۔ سکرین جگمگائی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ فولڈر میں اس کا نام لکھا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے کلک کیا اور جیسی ویڈیوز کھلیں اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ انسان اس حد تک گر جائے گا، غربت میں گزارے لمحات کی ویڈیوز اس طرح سیف رکھے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی جب اچانک باتھ روم کے دروازے کے اندر سے ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھوٹ گیا۔ وہ پلٹی تو سامنے ملک ہاشم کھڑا تھا، تولیہ اس نے اپنے وجود پر لپیٹ رکھا تھا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی۔ وہ مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ کیوں؟ یقین ہی آیا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کی آواز گہری تھی مگر سرد۔ عائشہ کے ہونٹ کانپے۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ میری پرائیویسی ہے، میری عزت۔ وہ آگے بڑھا، نظریں اس پر گاڑتے ہوئے بولا، جب تم نے ڈیل کی تھی تب عزت کی بات نہیں کی تھی، تمہیں یاد ہے؟ تم نے خود کہا تھا صرف 6 مہینے اور پھر الگ۔ اب 6 مہینے پورے ہو گئے تو کیوں لگ رہا ہے جیسے میں کوئی وعدہ توڑا ہوں؟ کیونکہ آپ نے وعدہ توڑا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے وہ سب آپ کے ساتھ صرف معاہدے کے تحت گزارا، آپ نے ہر حد پار کی ہے۔ ایک لڑکی کی اس طرح کی ویڈیو آپ اس کی اجازت کے بغیر اپنے لیپ ٹاپ میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ اس چیز کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہاشم کے لبوں پر ایک تلخ ہنسی آئی۔ میں نے وہی کیا جو تم نے خود قبول کیا تھا، تمہیں پیسے چاہیے تھے، مجھے دیکھا۔ اب اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم بہت بھول میں ہو۔ جب تک تمام جائیداد میرے نام نہیں ہوگی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ کے آنسو اب رخساروں پر بہہ نکلے۔ آپ جائیداد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، مگر میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ میں ہر دن مر رہی ہوں، مجھے ایک پل سکون نہیں ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ معاہدہ میرے گلے میں اٹک جائے گا۔ میرے ماں باپ، میری فیملی سب میرے خلاف ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟
وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم سمجھ نہیں رہی عائشہ، یہ سب کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ جائیداد بلاک ہو گئی ہے اور جب تک وہ میرے نام نہیں ہوتی تو میرے ساتھ رہو گی۔ بس فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم دنیا کے سامنے میری بیوی بن چکی ہو۔ اگر میں تمہیں چھوڑوں گا تو بلا وجہ مجھ پر الزامات آئیں گے اور ملتی ہوئی جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ بہتر ہے اپنی حدود میں رہو۔ اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی یا بھاگنے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں اب تک تمہارے ساتھ بہت پیار سے پیش آیا ہوں، تم نے ملک ہاشم کا اصل روپ نہیں دیکھا۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ آپ جیسا بلینئر بہت آرام سے سب کچھ حاصل کر چکا، یہ صرف باتیں ہیں۔ وصیت کے مطابق آپ کا نکاح ہونا تھا، کچھ وقت تک مجھے آپ کے ساتھ رہنا تھا اور پھر جائیداد آپ کو مل جاتی۔ یہ سب ایک ڈھونگ ہے جو آپ رچا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں بہت بے وقوف ہوں، مجھے سمجھ نہیں، لیکن آپ غلط سمجھتے ہیں، میں آپ سے زیادہ سمجھ رکھنے لگی ہوں، زندگی کو اچھی طرح جان لیا ہے۔ آپ صرف دھوکہ دینا جانتے ہیں اور میں آپ کو کبھی اس دھوکے کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ آپ مجھے قید کر کے کیا پائیں گے؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ یہ سب تصویریں، ویڈیوز، یہ بلیک میل، محبت نہیں۔ ہاشم کے چہرے پر لمحے بھر کو ہلکی سی جھجک آئی، شاید اسے بھی اپنے لہجے کی سختی محسوس ہوئی، مگر فوراً پھر وہ سنبھل گیا۔ محبت؟ اس نے طنز سے دوہرایا۔ محبت کمزوروں کے کھیل ہیں عائشہ، میں صرف جیتنا جانتا ہوں، مجھے تم سے رائے برابر محبت نہیں ہے۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اور میں ہار کر بھی آزاد رہوں گی، تمہاری ہر قید سے تم مجھے اذیت کبھی نہیں دے پاؤ گے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ہاشم نے نظریں چرائیں، تولیا ٹھیک کیا اور اچانک سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، جبکہ وہ چلائی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی سسکیاں کمرے میں گونج گئی تھیں۔ وہ پٹی پٹی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ بے اختیار اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ اس کو دور ہٹا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ صرف سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، آج تم خود چل کر آئی ہو، آج اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہتی وہ اس کو باہوں میں بھر چکا تھا، جبکہ وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد دوپہر کی خاموشی میں حویلی کا لاؤنج سونا سا لگ رہا تھا۔ پردوں کے پیچھے سے دھوپ کی ایک لکیر صوفے تک آ پہنچی تھی، جہاں عائشہ بیٹھے بیٹھے خالی نگاہوں سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا سر تھام لیا، دھندلا سا منظر گھومنے لگا۔ وہ اٹھی، قدم ڈگمگایا اور پھر یکایک فرش سے ٹکرائی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی، اسے پوری دنیا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر تھی، اس نے سر گھمایا، سامنے ملک ہاشم بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں عجیب سا ٹھہرا ہوا خوف۔ وہ سہم کر اٹھنے لگی تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر روک لیا۔ آہستہ، جلد بازی مت کرو۔ کیا مطلب؟ اس کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ عائشہ کی آواز لرز گئی، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیوں چکر آیا مجھے؟ ہاشم نے گہرا سانس لیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ دیکھو، اب جو ہو چکا ہے اسے بدلنا ممکن نہیں، تمہیں بس حوصلہ رکھنا ہے، سیدھی بات کرو۔ وہ اب تقریباً چلا اٹھی۔ کیا ہوا مجھے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نظریں اس پر جماتے بولا، ڈاکٹر آئی تھی، تمہاری رپورٹس دیکھ کر گئی ہے، تم پریگننٹ ہو۔ عائشہ کے ہاتھ ایک دم کانپ گئے۔ کیا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ ہاشم کی آواز بھاری تھی۔ 2 مہینہ چل رہا ہے۔ وہ تھک کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں تمہارا بچہ نہیں رکھ سکتی، میں صرف کانٹریکٹ میرج کے لیے تمہاری زندگی میں آئی تھی۔ تم جانتے ہو میری زندگی میں پہلے کوئی اور ہے۔ ہاشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ کرسی پر جھک کر بولا، خاموش رہو عائشہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم نے زبردستی۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے تھے۔ ہاشم میز پر ہاتھ مار کر اٹھا، تمہیں شرم آنی چاہیے، شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کا نام لیتی ہوں۔ عورت کی عزت شوہر کے سائے میں ہوتی ہے، کسی عاشق کے قدموں میں نہیں۔ عائشہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مار لو جتنا مارنا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں یہ بچہ نہیں رکھوں گی۔ وہ آگے بڑھا، آواز دھیمی مگر زہر بھری ہوئی، اگر تم نے اپنے اندر کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، خدا کی قسم میں تمہیں اور تمہارے عاشق دونوں کو مٹا دوں گا۔ تم ملک ہاشم کو ابھی تک نہیں جانتی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا،
مگر جانے سے پہلے ٹھہر کر بولا، تمہیں 2 دن دیتا ہوں، سوچ لو، دشمن بننا چاہتی ہو یا میری بیوی بن کر جینا چاہتی ہو؟ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی تھی، وہ چلا گیا تھا۔ عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، آنسو تکیے پر گرنے لگے، جیسے ہر قطرہ اس کے اندر کے احتجاج کو بہا لے جا رہا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم اب اس کا ساتھ نہیں رہا، ہر سانس، ہر لمحہ کسی اور کے اختیار میں ہے۔ دھوپ کھڑکی سے ہٹ چکی تھی، کمرے کا سایہ گہرا ہو گیا تھا اور اس سائے میں عائشہ کا چہرہ بس ایک ہی سوال لیے ہوئے تھا، میں کب تک اس قید میں رہوں گی؟ 2 دن بعد کمرے کی فضا میں خاموشی کی دبیز تہ جمی ہوئی تھی، ایئر کنڈیشنر کی ہلکی گونج کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ملک ہاشم اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، انگلیوں کے درمیان قلم گھما رہا تھا۔ سامنے شیشے کی میز پر فائلوں کا ڈھیر اور ایک کھلا لیپ ٹاپ موجود تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہاشم نے نظریں اٹھائے بغیر سرد لہجے میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور احتشام اندر آیا، نرم مگر گھبراہٹ بھری آواز میں بولا، سر، مہتاب آیا ہے، کیا کروں؟ اندر بھیج دو۔ ہاشم نے قلم میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور خشک لہجے میں بولا، ہاں بھیجو اندر۔ چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا، ایک عام سا نوجوان سادہ لباس میں، چہرے پر ہلکی داڑھی لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم سر۔ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ مہتاب نے کرسی گھسیٹی مگر آواز پر خود ہی چونک گیا۔ بیٹھتی دونوں کے درمیان ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ہاشم سیدھا ہوا، دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر بولا، میرے پاس سیدھی بات کا وقت ہے، گھما پھرا کر بات مت کرنا۔ میری بیوی کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کیا لوگے؟ وہ تمہارے جیسے انسان کا نام بھی لے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ مہتاب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مصنوعی حیرت سے بولا، میں آپ کی بیوی کا پیچھا؟ سر، میرا تو آپ کی بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ میرا نام کیوں لیتی ہے؟ حیرت ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاشم نے سرد ہنسی ہنسی، بھولا بننے کی ضرورت نہیں، میں عائشہ کی بات کر رہا ہوں۔ مہتاب کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا، پھر وہ سیدھا ہو کر بولا، اچھا، تو آپ ہیں ملک ہاشم جس نے میری منگیتر سے کانٹریکٹ میرج کی تھی، اور اب جو معاہدہ پورا ہو گیا ہے تو طلاق دینے سے انکاری ہے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاشم نے گہری سانس لی، تمہاری منگیتر، یا یوں کہو میری بیوی؟ مجھے سب پتا ہے، وہ 10 لاکھ روپے تمہیں ہی کاروبار کے لیے دیے تھے نا، ہے نا؟ مہتاب نے نظریں چرا کر لب بھینچے۔ ہاشم نے بات جاری رکھی، میں تمہیں اور 10 لاکھ دوں گا، میری بیوی کی زندگی سے دور ہو جاؤ، یہ معاملہ یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ مہتاب نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر نیم طنزی انداز میں بولا، 15 لاکھ دو، اور وعدہ کرتا ہوں ایسا ذلیل کر کے چھوڑوں گا کہ آپ کی بیوی مجھے خواب میں بھی یاد نہیں کرے گی۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا، تم تو کہتے تھے محبت کرتے ہو اس سے، وہ تمہارے لیے مجھ سے لڑ رہی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے، اور تم یہاں پیسوں کی بات کر رہے ہو۔ مہتاب ہنسا ایک کڑوی سی مسکراہٹ کے ساتھ، محبت؟ وہ مجھ سے محبت نہیں، ترس کھاتی ہے، میرے لیے 10 لاکھ خرچ کر کے خود مصیبت مول لے لی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجبوراً ساتھ رکھنا پڑ رہا ہے، آخر وہی تو ہے جس نے مجھے مالی سہارا دیا۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسی لڑکی کو کون اپنا سکتا ہے جو کسی مرد کی بیوی بن چکی ہو اور اس کے بستر کی زینت؟ ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری مگر لہجہ اب بھی ٹھہرا ہوا تھا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مہتاب نے پہلے خاموشی اختیار کی، پھر ہنس دیا، ایک زہر بھری ہنسی، پتا تھا مجھے، وہ جیسی لڑکی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خیر، 15 لاکھ دو اور ڈیل ڈن، تمہارا کام ختم، میرا بھی۔ ہاشم ہلکا سا جھک کر موبائل کی سکرین پر نظریں دہرائیں، پھر چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری، ڈیل واقعی ڈن ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا اشارہ کیا، اب تم جا سکتے ہو۔ مہتاب نے کچھ لمحے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی مگر ہاشم کا اندازہ اتنا پرسکون تھا کہ کچھ سمجھ نہیں سکا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، سلام کے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ہاشم نے کرسی پر ٹیک لگائی، موبائل اٹھایا اور ویڈیو چیک کی۔ سکرین پر ابھی چند لمحے پہلے کا منظر چل رہا تھا، مہتاب کی ڈیل، اس کی لالچ اور اس کی زبان سے نکلے وہ تمام الفاظ۔ ہاشم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی، اب کھیل ختم۔ اس نے موبائل میز پر رکھا، فائل بند کی اور کھڑکی سے باہر شہر کی چمکتی عمارتوں کو دیکھنے لگا۔ چہرے پر وہی سرد خطرناک اطمینان تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ 2 دن بعد عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ملک ہاشم نے ایک لمحے کو رک کر گہری سانس لی۔ روشنی مدھم تھی،
صرف بیڈ کے قریب لیمپ کی زرد روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں اداسی کی ایک باسی سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ عائشہ صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھیں نیچے جھکی ہوئی، ہاتھ گود میں سختی سے جکڑے ہوئے۔ دروازے کی آہٹ پر بھی اس نے نظر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، بس ہلکا سا چہرہ دوسری سمت موڑ لیا، جیسے اس کی موجودگی اسے ناگوار گزری ہو۔ ہاشم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے صوفے کے کنارے پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی سامنے تھیں، آواز میں ٹھہراؤ مگر لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ تم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور ابھی بھی تم نے دودھ کا گلاس ویسے ہی واپس بھیج دیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی کروں؟ حالانکہ میں اس حالت میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ عائشہ نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی مگر چہرہ سخت۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تم جیسے انسان سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مار لو اگر دل چاہتا ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، جو دل چاہے کر لو۔ ہاشم نے اس کی بات پر ہلکی سی سانس لی، نظریں کچھ لمحے کے لیے نیچے جھک گئیں، پھر اس نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے پہلے کون سا تم پر ہاتھ اٹھایا جو اب اٹھاؤں گا؟ تمہاری نفرت اپنی جگہ لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھو، میں مانتا ہوں یہ بچہ میرا ہے اور تم اس کی ماں ہو۔ تمہارے وجود میں میری اولاد سانس لے رہی ہے۔ تم اسے نفرت کر سکتی ہو مگر اپنی اولاد سے نہیں۔ میں جانتا ہوں ایک عورت کے لیے ماں بننا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے تم بہت بہادر ہو۔ عائشہ، وہ تمہارا خون ہے، تمہارے وجود کا ایک حصہ، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کی زندگی تمہاری زندگی سے جڑی ہے۔ تم اگر سانس لیتی ہو تو وہ بھی سانس لیتا ہے۔ تمہارا دل دھڑکتا ہے تو اس کا بھی دل دھڑکتا ہے۔ تم کھانا کھاتی ہو تو اسے کھانا ملتا ہے۔ عائشہ کی پلکوں پر لرزش ابھر آئی تھی، وہ کچھ بول نہیں سکی، آنکھوں میں خاموش آنسو جھلملانے لگے۔ ہاشم نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر کرسی کی پوچھ سے ٹیک ہٹا کر سیدھا ہوا۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتی، تم ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہونے والی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ صرف یہ سن لینا کہ میں باپ بننے والا ہوں مجھے اتنی خوشی دے گا کہ میں ڈاکٹر کے حلق میں اٹک گیا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خیر، میں تم سے کوئی لمبی بحث کرنے نہیں آیا، نہ تمہیں مزید دکھ دینے، صرف ایک چیز دکھانے آیا ہوں تاکہ تمہیں اصل سچائی پتہ چل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، فائلز میں کچھ تلاش کیا، پھر ایک ویڈیو کھولی اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھو، بس ایک بار، پھر فیصلہ خود کرنا کہ تمہارے ساتھ کون مخلص تھا اور کون صرف مفاد پرست۔ عائشہ نے پہلے تو ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہو، مگر پھر کسی انجانے خوف یا تجسس کے باعث موبائل تھام لیا۔ ویڈیو میں آوازیں ابھری، صاف، بے رحم، حقیقی۔ مہتاب کا چہرہ سامنے آیا، وہی شخص جس کے لیے اس نے سب کچھ برداشت کیا تھا، وہی زبان جس پر کبھی اعتبار کیا، اب زہر اگل رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ 15 لاکھ میں وہ سب ختم کر دے گا، کہ عائشہ اس کے لیے بوجھ ہے، کہ وہ تو مجبوراً ساتھ رکھ رہا ہے۔ عائشہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے بھینچ دیا ہو۔ آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ ویڈیو ختم ہوئی تو وہ چند لمحے تک سکرین کو دیکھتی رہی، جیسے یقین نہیں آ رہا، پھر بکھلاہٹ سے ہاشم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی، دل شکستگی اور شرمندگی کا امتزاج۔ ہاشم نے موبائل واپس لیتے ہوئے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں وہی ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتے ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں دکھائی، بلکہ سچائی سامنے لانے کے لیے۔ وہ آدمی جو اپنے مفاد کے لیے اپنی زندگی میں آنے والی عورت کو کسی اور کے حوالے کر دے، وہ مرد نہیں، وہ نامرد ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر گہری نظر سے عائشہ کو دیکھا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنی پہچان خود کرو۔ دیکھو، کون تمہیں اپنانا چاہتا ہے اور کون تمہیں بیچ چکا ہے۔ میں تم سے کسی جذبے کی بھیک نہیں مانگ رہا، صرف سچ کو پہچاننے کا موقع دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا، صوفے کے قریب میز پر موبائل رکھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں بس عائشہ کی سسکیاں باقی رہ گئیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد کچن میں صرف چولہے کی مدھم لو جل رہی تھی، جس کی زرد روشنی میں پورا کاؤنٹر نیم روشن دکھائی دے رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک 2 بجا رہی تھیں اور رات کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ فریج کے ہلکے شور کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ کاؤنٹر کے سامنے کھڑی نوڈلز ہلا رہی تھی، بھاپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی مگر وہ جیسے کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خالی پن، چہرے پر تھکن اور دل میں وہی بوجھ جو پچھلے کچھ دنوں سے اسے گھیرے ہوئے تھا۔ چمچ ہلانے کی آواز میں اچانک ایک اور آہٹ گل گئی،
کسی کے قدموں کی ہلکی چھاپ، اور اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دروازے کے قریب ملک ہاشم ہاتھ باندھے کھڑا تھا، چہرے پر وہی مخصوص ٹھہراؤ، مگر آنکھوں میں کچھ نیا نرم سا احساس۔ عائشہ کے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ چمچ ہلکی آواز کے ساتھ برتن میں گرا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ بولا، اتنی رات کو یہاں؟ اگر بھوک لگ رہی تھی یا کسی چیز کی کریونگ ہو رہی تھی تو کسی ملازمہ کو بول دیتی، یا پھر مجھے اٹھا دیتی۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، مگر گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائشہ آہستہ سے سر جھکا کر بولی، رات کے 2 بجے ہیں، اس وقت کسی کو کیا تکلیف دینی؟ مسئلہ میرے ساتھ ہے، سب کے ساتھ نہیں۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ عائشہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہو سکتی تھی۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے نرمی سے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ عائشہ چونک کر ساکت رہ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر دھیرے سے بولا، مسئلہ تمہارے ساتھ نہیں، مسئلہ میرے اور تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی، ایک سچائی تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عائشہ، اتنی کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ سچ ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت، لبوں پر بے یقینی۔ وہ آہستہ سے اس کے بازوؤں پر سے الگ ہوئی، مگر بول نہیں سکی۔ ہاشم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور بولا، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تم میری زندگی میں آئی تو میرے ذہن میں صرف ایک کانٹریکٹ تھا، سب کچھ ایک سمجھوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے تمہارے ساتھ وقت گزرا، تمہارے انداز، تمہاری خاموشیاں، تمہارا صبر، سب کچھ میرے دل میں اترتا گیا۔ اور اب وہ لمحے بھر کو رکا، نظریں نیچے جھکی۔ اب تمہارے کھونے کا خیال مجھے اندر سے ہلا دیتا ہے۔ عائشہ نے ایک قدم پیچھے لیا، آواز کانپ رہی تھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو احساس بھی ہے آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ آہستہ سے مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں دکھ تھا۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، شاید اسی لیے تو آج میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ مگر سچ یہی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم میری کمزوری بن چکی ہو، اور وہ میری اولاد۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے ہمارے درمیان ایک رشتہ جوڑا ہے جو صرف کاغذ پر نہیں، خون میں، احساس میں، اور اب تمہارے وجود میں سانس لے رہا ہے۔ یہ کہتے اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے پیٹ پر رکھا۔ یہ ہمارا رشتہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اچھا شوہر کیا ہوتا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے وجود پر، تمہارے نام پر اور تمہاری عزت پر میلی آنکھ اٹھانے والا اگر کوئی ہوا تو اس کی دنیا بدل دوں گا۔ بس تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لو۔ عائشہ کے لب تھر تھرا گئے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں کے کناروں سے نمی ٹوٹ کر بہنے لگی، مگر زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ ہاشم نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیا، یہ وعدہ ہے میرا، تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک گہری سانس لے کر پیچھے ہٹا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قدموں کی چاپ مدھم ہوتی گئی، دروازہ بند ہوا۔ کچن کی روشنی اب بھی وہیں تھی، مگر فضا بدل گئی تھی۔ عائشہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ چولہے پر نوڈلز ابل کر چپک گئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ دل میں جیسے کوئی طوفان رک گیا ہو اور ایک نیا احساس جنم لے رہا ہو، حیرت، سکون، اور شاید پہلی بار محبت۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے بعد، اسی 3 مہینے نے سب بدل دیا تھا۔ ہاشم کے کمرے میں مدھم سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ باہر رات کی خاموشی تھی، بس کبھی کبھار جھینگروں کی آواز آ جاتی تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، پیٹ واضح طور پر ابھرا ہوا تھا، چہرے پر ماں بننے والی عورت کی وہی مخصوص چمک۔ وہ جیسے لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا، جھکا اور اس کے پیٹ پر نرمی سے پیار کیا۔ کیسی ہے میری بیوی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کا شہزادہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں سکون تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ہلکا سا سانس بھر کر صوفے کے کنارے بیٹھ گیا، چند لمحے خاموشی رہی، پھر بولا، کل میری ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بچے کی پیدائش کا عمل کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب سے واپس آیا ہوں دل بہت ڈر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو نا، بس سب کچھ بدل گیا، جیسے برسوں کے بعد باہر لوٹ آئی ہو۔
وہ دھیرے سے مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں نرمی سے نمی تیرنے لگی۔ وہ مزید بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے لیے اتنی اہم ہو جاؤ گی۔ سچ کہوں تو اگر تمہیں کھو دیا نا تو شاید میں خود کو بھی کھو دوں۔ وہ رک گیا، جیسے دل کی بات لبوں تک لاتے ہوئے ہچکچایا، پھر دھیرے سے بولا، میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، دادا تھے، وہ بھی وصیت کر کے چلے گئے۔ میں نے کبھی رشتوں کو سمجھا ہی نہیں، کبھی کسی سے وابستگی محسوس نہیں ہوئی، مگر جب تم میری زندگی میں آئی، میری بیوی بنی، تب جانا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، ایک اپنا ہونا کیسا لگتا ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ساتھ رکھا ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ اس کی طرف مڑا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، میں نہیں جانتا اچھا شوہر کس کو کہتے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری ہر سانس، ہر مسکراہٹ میری دعا ہوگی۔ اگر کبھی تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا تو وہ میری کمزوری ہوگی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، آپ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہے۔ شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت مجھے اتنی محبت دے گی۔ آپ نے مجھے عزت دی، سکون دیا، احساس دیا۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا ساتھ ہی دیا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں چاہتا ہوں جب ہمارا بچہ دنیا میں آئے وہ ہمیں ایسے ہی دیکھے، مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تو پھر مسکرائیے کیونکہ ہمارا بچہ میں دیکھ رہا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی جیسے سکون کی کوئی چادر اڑاتے۔ باہر چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانکا، نرم، روشن، مطمئن۔ وہ آہستہ سے بولا، اللہ کرے وقت یہیں رک جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، نہیں، وقت رکے نہیں، آگے بڑھے، کیونکہ آگے ہماری ایک نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی، ایک مکمل محبت، ایک نیا آغاز۔